رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور آپ حضرات کی شرکت باعث اجر و ثواب اور باعث خیر و برکت ہے۔ آج کی نشست میں باب الرکوع، نماز میں جو ہم رکوع کرتے ہیں اس کے مسائل ہم جانیں گے کہ رکوع کیسے ناقص ہوتا ہے، کیسے کامل ہوتا ہے، کون سا رکوع ناقص ہے اور کون سا رکوع کامل ہے۔ رکوع، ابھی میں نے سورۃ البقرہ کی جو آیت شریفہ کا حصہ پڑھا، اس میں الفاظ آئیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو جماعت میں جب ہم ہوتے ہیں تو امام کا رکوع ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مقتدی حضرات کا بھی رکوع ہوتا ہے۔ امام سے پہلے نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ، امام سے پہلے نہ رکوع سے کوئی سر اٹھا سکتا ہے نہ سجدے سے سر اٹھا سکتا ہے، منع ہے۔ رکوع کا جو لغوی معنی ہے وہ جھکنا یا پیٹھ کو ٹیڑھا کرنا، سیدھا کرنا ہے، اور عاجزی، انکساری، اس کو بھی رکوع کہا جاتا ہے۔ مگر نماز میں شرعی اصطلاح میں رکوع اس عمل کا نام ہے جو ہم قیام کے بعد کرتے ہیں۔ نماز کے ارکان میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ایک قیام ہے، ایک رکوع، ایک سجدہ ہے، ایک تشہد، التحیات۔ تو انہی میں سے ایک رکن رکوع ہے۔ کبھی کبھی پوری رکعت بلکہ پوری نماز کو بھی رکوع کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو ابھی آیت شریفہ کا حصہ آپ نے سنا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ امر کے معنی میں ہے، حکم کے معنی میں، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اس میں جماعت کا تصور ہمیں ملتا ہے، اجتماعی رکوع، اجتماعی نماز، اجتماعی سجدہ، اس کی فضیلت ہے۔ ایک بندہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو اور ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو، دونوں کے ثواب میں فرق ہے، دونوں کی فضیلت میں بھی فرق ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز ادا کرنے سے 25 درجہ، اور ایک حدیث میں ہے 27 درجہ افضل ہے، 27 گنا۔ حالانکہ نماز اکیلے بھی ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ فضیلت یہ فرمایا کہ جماعت کے ساتھ۔ اب بات ہو رہی رکوع کی، تو یہ تخصیص رکوع کی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یعنی ان کی یہ خاصیت ہے ہماری
کہ ہمیں نماز میں رکوع ملا. گزشتہ امتوں میں رکوع نہیں تھا، نمازیں تھیں، اور نماز ہر امت میں رہی ہے، مگر نماز کے طریقے، نماز کے مسائل یہ الگ الگ رہے ہیں. ہر امت میں ایک جیسے مسائل اور ایک جیسے فضائل نہیں ہوئے. چنانچہ اس امت محمدی کی یہ خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کو، ہم کو اللہ تعالیٰ نے رکوع کی فضیلت عطا فرمائی، یعنی ایک ایسا عمل جس میں ہمیں جھکنا ہے. تو جھکنے میں تذلل، علماء فرماتے ہیں تذلل پایا جاتا ہے، جیسے سجدے میں اور زیادہ تذلل پایا جاتا ہے. ایک آپ رکوع میں جھکے، یہ ایک درجے کا تذلل ہو گیا، یعنی اپنے آپ کو عاجز سمجھنا، عاجز کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا. اور ایک پھر سجدہ، اس میں اور زیادہ تذلل، اس میں اور زیادہ عاجزی. یہ صورتیں ہیں بارگاہ الہیہ میں جسمانی تذلل کی صورتیں. ایک ہے قلبی تذلل. قلبی تذلل کے لیے رکوع اور سجدہ بھی ضروری نہیں. جب رکوع ہوگا تو ہوگا، جب سجدہ ہوگا تو ہوگا، ورنہ ہر حالت میں عاجزی، ہر حالت میں تذلل، اللہ کی بارگاہ میں انکساری، عاجزی رکھنا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. غرور سے بچنا، عاجزی رکھنا. بندہ کتنا پڑھا لکھا ہو جائے اور کتنا ہی امیر ہو جائے، جب تک عاجزی پیدا نہیں ہوگی وہ بندہ کہلانے کے لائق نہیں، انسان بھی کہلانے کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان پر عاجزی رکھی ہے کہ بحیثیت بشر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجز بنا کے پیش کرو، مغرور بنا کے پیش مت کرو. انسان کی حیثیت بارگاہ الہیہ میں کچھ بھی نہیں، سب اللہ کی عطا کردہ ہے. اب حدیث پاک ہمیں ملتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. انس بن مالک مشہور صحابی ہیں. اپنے بچپن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعائیں دیں، جان مال اولاد میں. تو کثرت سے ان کی اولادیں ہوئیں، اپنے بیٹے بیٹیاں، اپنے پوتے پوتیاں، اپنے نواسے نواسیاں، سب کو دیکھا حضور کی دعا کی برکت سے. اور حضرت انس سے کئی حدیثیں روایت ہیں، کئی حدیثیں. حضرت انس یہ فرما رہے ہیں ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم من بعدی. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اپنے رکوع اور سجدے پورے کرو، خدا کی قسم میں تم کو اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں. یہ حدیث پاک کے الفاظ. حدیث یہاں ختم ہو گئی. اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم من بعدی. اپنے رکوع سجود پورے کیا کرو، اللہ کی قسم میں تم کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے ایسی طاقت قدرت عطا فرمائی کہ آپ جیسے آگے دیکھ سکتے ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کو کوئی اپنے پر قیاس نہ کرے کہ میں تو آگے دیکھتا ہوں، میں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا.
جب تک میں مڑوں گا نہیں، جب تک میں گردن نہیں موڑوں گا میں تو نہیں دیکھ سکتا. تو ہم تو نبی نہیں ہیں نا، ہم رسول نہیں ہیں. ہمیں اللہ نے وہ خصوصیت نہیں دی جو نبی رسول کے پاس ہے. ہمیں وہ تقرب نہیں دیا جو نبی رسول کو حاصل ہے. یہ نبی رسول کی بات ہو رہی ہے، ہمارے جیسے لوگوں کی بات تھوڑی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں جیسا تمہیں اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. یہ کیوں فرمایا حضور نے؟ کہ مقتدی صحابہ جو اللہ کے رسول کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں ان کو خبردار کیا آپ نے کہ اگر تم خلاف عمل کرو گے تو یہ مت سمجھنا کہ میری نظریں تو صرف آگے ہیں، تمہیں کون دیکھ رہا ہے، میں تو اپنے پیچھے بھی دیکھ لوں گا اور تمہیں پکڑ لوں گا کہ تم نے غلط حرکت کی، تم نے غلط عمل، غلط کام کیا. تو گویا کہ آپ نے اپنی امت کو ڈرایا ہے کہ مجھے غافل مت سمجھنا. جیسا اللہ مجھے آگے دکھا دیتا ہے ویسے اللہ مجھے پیچھے سے بھی دکھا دیتا ہے. اب اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوا کہ رکوع سجود پورے کرو. تو پورے کرنے میں کئی باتیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ رکوع کرو تو پوری طرح کرو، پیٹھ کو سیدھی کر لو. ایک حدیث میں یہ ہے کہ رکوع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ مبارک، کمر مبارک سیدھا کر لیا کرتے تھے. کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کوئی ذرا سا جھک جائے اور سمجھے رکوع ہو گیا، یعنی اپنے آپ کو خم کر لیا تھوڑا اور سمجھے کہ رکوع ہو گیا. نہیں، رکوع میں پورا اتنا جھکے کہ پیٹھ سیدھی ہو جائے، کمر سیدھی ہو جائے. یہ ہے رکوع کو پورا کرنے کی ایک قسم، ایک صورت. دوسری صورت کیا ہے کہ رکوع میں اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑو، اپنی انگلیوں سے اپنے گھٹنوں کو ڈھانپو، ہاتھ الگ الگ کر کے دونوں گھٹنوں کو پکڑو. رکوع کے پورا ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے. ایک رکوع کے پورا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی نظروں کو اپنے قدموں پہ رکھو، پاؤں پر، پیر، انگلیاں، پیر، قدم، اس پر اپنی نظریں رکھو. پوری نماز میں آنکھیں کھلی رکھنا یہ سنت رسول اللہ ہے. بند کرنے کے لیے فقہاء نے تب اجازت دی کہ جب اس کو آنکھ کھلی رکھنے میں وسوسے آئیں، تشویش زیادہ ہو، خیال ادھر ادھر چلا جائے، وہم زیادہ آتا رہے اور لگے کہ آنکھ بند کروں تو زیادہ تقویت، زیادہ جمعیت ملتی ہے، زیادہ دل لگتا ہے، تو اجازت دی کہ آنکھ بند کر سکتے ہو. ورنہ سنت طریقہ کیا ہے؟ آنکھیں کھلی رکھو، ہر رکن میں اپنی آنکھ کھلی رکھو. تو رکوع میں حضور نے فرمایا اقیم الرکوع والسجود. تو سجود میں بھی پورا ہونے کی شرطیں ہیں، تقاضے ہیں، مگر میں بات کر رہا ہوں رکوع کی. اس وقت میرا مقصود صرف رکوع کے بارے میں بتانا ہے کہ نماز میں بار بار ہم رکوع کرتے ہیں. یہ تو نہیں کہ ایک بار رکوع کرتے ہیں. 2 رکعت نماز ہوگی تو 2 بار رکوع ہوگا، 4 رکعت نماز ہوگی تو 4 بار رکوع ہوگا. فرض میں رکوع ہوگا، سنت میں رکوع ہوگا، سجدے میں رکوع ہوگا، یہ نفل میں رکوع ہوگا. تو رکوع سے تو کوئی نماز خالی نہیں ہے نا. جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں 5 وقتہ، اس میں بار بار رکوع آتا ہے. تو رکوع کے مسائل کو جاننا اور فضائل کو جاننا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جیسے ہم نماز کو ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ نماز کے اندر یہ رکن ہے. تو ایک
رکوع کی پورا ہونے کی صورت کیا ہے؟ جو میں نے بتایا کہ سیدھی پیٹھ کرو، سیدھی رکوع، سیدھی کمر کرو، ایک گھٹنوں کو ہاتھوں سے تھامو، پکڑو، تیسرا اپنے قدموں پر اپنی نظریں رکھو، اور ایک کیا ہے؟ تسبیح رکوع کی، سبحان ربی العظیم، یہ پڑھی جاتی ہے تسبیح۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا اظہار کیا ہے۔ عظیم بمعنی عظمت والا، پاک ہے وہ ذات، وہ رب کہ جو عظمت والا ہے، بلندی والا۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں ہم؟ سبحان ربی العظیم۔ اب اس میں گنتی اس تسبیح کی کم سے کم مقدار 3 ہے، کم سے کم، اور اگر امام ہے تو اس کو 3 ہی پر اکتفا کرنا چاہیے، تاکہ مقتدیوں میں کوئی بوڑھا ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہے، زیادہ رکوع میں دیر تک جھک نہیں سکتا۔ اب آج کل بہت سے لوگوں کو کمر کی تکلیف ہوتی ہے، وہ تو نماز بھی بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ تو نیچے بھی بیٹھ نہیں سکتے، وہ تو بغیر ٹیکے کے بھی نہیں بیٹھ سکتے، بغیر تکیے کے، ہے نا، مختلف مسائل۔ تو شریعت نے اس کا اہتمام رکھا کہ ضرورت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہ دے، بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تو جماعت میں چونکہ ایک سے زیادہ افراد اور مختلف طبیعتوں کے افراد ہوتے ہیں، اس لیے لمبی تسبیحات پڑھنا منع ہے۔ ہاں، ایک شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو آپ کو اختیار ہے، طاق تعداد، طاق عادات، یعنی 3، 5، 7، 9، ان کو کہتے ہیں طاق عدد، یعنی برابر برابر نہیں، ایکول نہیں، آڈ انگریزی میں کہتے ہیں۔ 3، 5، 7، 9، اکیلا بندہ اس سے بھی زیادہ تسبیحات پڑھے، کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی صحت کو جانتا ہے، اپنی قوت کو جانتا ہے۔ امام ہر ایک کی صحت، ہر ایک کی قوت سے واقف نہیں ہے۔ امام کو کیا پتا کہ کوئی بیچارہ کیسا بندہ ہے جو 1 منٹ رکوع میں نہیں کھڑا ہو سکتا، آدھا منٹ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو لمبی تسبیحات امام کو منع ہے، منفرد کو جائز ہے۔ تنہا نمازی سجدے کی تسبیحات، رکوع کی تسبیحات جتنی بار پڑھ سکتا ہے، لیکن کم سے کم کی تعداد فقہا نے حدیث کی روح سے جو بتائی وہ 3 ہے، کہ 3 سے کم نہ کرے، اور 3 میں کوئی بہت زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اگر پوری طرح بھی پڑھو گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ہو گیا۔ اکیلا بندہ بھی 3 پڑھ سکتا ہے، نہ صرف امام بلکہ اکیلا بندہ، لیکن اکیلے بندے کو اجازت ہے، زیادہ بھی پڑھ لو اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے، تسبیح ہے، جتنی پڑھو گے ثواب ہے، تو اس سے ممانعت نہیں ہے۔ لیکن ہر چیز کا ایک قاعدہ بتلایا گیا ہے کہ جماعت کا قاعدہ اور، جماعت کا تقاضا اور، منفرد کی اختیار کی بات اور۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک حدیث روایت ہے، اور پہلی حدیث بھی صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف کی میں نے پڑھی، اور یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف۔ وہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور آپ کا سجدہ، اور 2 سجدوں کے درمیان نشست، جلسہ، یہ فرما رہے ہیں جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو سوائے قیام اور بیٹھنے کے
قریباً برابر تھا. کیا مطلب ہوا کہ سوائے قیام کے، قیام میں تو لمبا ایک وقت ہوتا ہے نا، قرأت کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، واجب ہے ہمارے نزدیک. پھر کوئی 3 آیات ملائی جاتی ہیں چھوٹی، یا ایک بڑی آیت ملائی جاتی ہے، یا کوئی سورت پڑھی جاتی ہے، تو اس میں ٹائم لگتا ہے. تو فرما رہے ہیں حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کہ سوائے قیام کے اور بیٹھنے کے، تشہد کے، باقی آپ کا رکوع اور آپ کا سجدہ برابر برابر ہوتا تھا. یعنی جتنا ٹائم آپ رکوع میں رکھتے اتنا ہی وقت آپ سجدے میں رکھتے. تو مطلب یہ ہو گیا کہ جتنی تسبیح آپ رکوع میں پڑھتے اتنی تسبیح آپ سجدے میں پڑھ لیتے. یہی قاعدہ اب بھی رائج ہے کہ آپ نہ بہت دراز نہ بہت مختصر، جماعت کے ساتھ 3. پھر اس میں ایک اور بات ہے، جب مقتدی رکوع میں ہوتا ہے یا سجدے میں، وہ امام کا پابند ہوتا ہے. فرض کر لیا جائے، فرض کہ امام نے 3 تسبیحات پڑھ لی 3 دفعہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور مقتدی نے بھی ایک ہی بار پڑھی تھی. مثال دے رہا ہوں، فرض کر لو کہ بہت آہستہ پڑھتا ہے بیچارہ، بہت سست پڑھتا ہے، تو ابھی اس نے ایک ہی بار پڑھی تھی اور امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا، تو مقتدی کو چاہیے سر اٹھا لے. وہ رکوع میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ مقتدی کا رکوع اور مقتدی کا سجدہ امام کے رکوع اور سجدے کے ساتھ ہے، الگ نہیں. تو تسبیحات میں مقتدی کو اجازت نہیں کہ وہ امام کے رکوع کے بعد بھی رکوع میں لگا رہے، سجدے میں لگا رہے، نہیں. جیسے امام رکوع سے سر اٹھائے فوراً سر اٹھائے اپنا، جیسے امام سجدے سے سر اٹھائے فوراً سر اٹھائے اپنا، بھلے ایک مرتبہ تسبیح پڑھی. اور اگر امام نے تو 3 بار پڑھی، مقتدی 3 سے زیادہ بار پڑھ لیا تو اچھا ہے، کیونکہ جب تک امام سر نہیں اٹھائے گا مقتدی بھی سر نہیں اٹھائے گا. تو اگر مقتدی بڑا تیز ہے، بڑا جلدی پڑھتا ہے، امام سے بھی تیز پڑھ رہا ہے، تو وہ تو 3 کی جگہ 5 پڑھ لے، 7 پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب امام رکوع سے سر اٹھا لے، اڑ جائے، کھڑا ہو جائے، یہ نہیں کہ پھر بھی لگا رہے. اب ایک اور حدیث شریف آ رہی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت انس سے، اور رکوع کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قام حتى نقول قد اوہم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى فقول قد اوہم. یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ فرماتے تو کھڑے رہتے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ آپ کو وہم ہو گیا، پھر سجدہ کرتے اور 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے، ہم سمجھتے کہ آپ کو وہم ہو گیا. کیا معنی ہے کہ یعنی آپ اتنی دیر رکتے کہ ہم سمجھتے کہ شاید آپ قیام میں ہیں. کیا آپ کو ایسا لگا کہ آپ قیام میں ہیں؟ ایسا لگتا ہے ظاہر میں. تو ظاہر کیا ہے کہ یہ نفلی نماز کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر حضور نفلی نماز پڑھ رہے ہوتے تو اتنا بھی ٹھہر جاتے کہ ایسا لگتا کہ جیسے کہ آپ قیام میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ذرا زیادہ دیر ہو جاتی. اب اس میں رکوع میں ایک چیز ہے کہ امام جب رکوع سے سر اٹھاتا ہے تو وہ کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ. حمدہ میں آگے جو ہے ہاں وہ ساکت ہے، ساکن ہے. سمع اللہ لمن حمدہ یہی مقتدی بھی اپنی نماز میں پڑھے گا، جماعت میں نہیں. جماعت میں مقتدی کا الگ عمل ہے اور امام کا الگ عمل ہے. امام یہ کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی نہیں کہتا.
مقتدی کیا کہے گا؟ اللہم ربنا ولک الحمد. یہ اے اللہ، اے ہمارے رب، اور تیرے لیے تعریف ہے. اب اس میں 4 صورتیں ہیں فقہاء نے بیان کی. یہ رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد یہ جو ہے نا ربنا لک الحمد، اس کی 4 صورتیں ہیں، 4 قسمیں سمجھ لیں آپ. کیا؟ سب سے افضل جو حدیث پاک میں بھی ہے، اللہم ربنا ولک الحمد، ایک ہی الفاظ ہے، اسی کو افضل کہا گیا ہے کہ مقتدی یہ کہے اللہم ربنا ولک الحمد. اور ایک صورت یہ اللہم ربنا لک الحمد، اس میں واو ہٹ گیا. پہلی والی میں واو تھا، واو کا معنی اور ہے نا، اور یہاں اور نہیں ہے. اللہم ربنا لک الحمد یہ دوسری صورت ہو گئی. ایک ہے ربنا ولک الحمد، یہ تیسری صورت ہو گئی. اور ایک ہے ربنا لک الحمد، یہ چوتھی صورت ہو گئی. اس میں بھی واو ہٹ گیا. اب یہ چاروں صورتیں جائز ہیں. ان میں سے جس نے بھی جو صورت اختیار کر لی ہو گئی، نماز پہ فرق نہیں آیا. یہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے یار نماز ناقص ہو گئی یا نماز ٹوٹ گئی کہ نماز کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں، نماز ہو گئی. افضلیت کی بات ہو رہی ہے. افضلیت میں سب سے افضل کلمہ رکوع کے بعد کا جو مقتدی کے پڑھنے کے لیے ہے وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد. یہ تو اگر یہ یاد رہے تو ہمیں یہ پڑھنا ہے. جب امام کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ تو یہ امام کہے گا، اور آپ کیا کہو گے؟ اللہم ربنا ولک الحمد. اور یہ خفیہ بالجہر نہیں ہے، آواز سے نہیں، کیونکہ اس میں ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے اور وہ ابی ہریرہ سے روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے. یعنی متفق علیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جب یہ کہا جائے گا؟ مطلب ہوتا ہے دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری شریف، اس کے بعد صحیح مسلم شریف، ان دونوں کے اندر یہ حدیث ہے ابی ہریرہ سے. کیا ہے حدیث؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه. بہت بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ، سننے والے کے لیے دل کو خوش کرنے والی، دل باغ باغ ہو جائے. ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جس کا کلام فرشتوں کے کلام کے موافق ہوگا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کیسی خوبصورت حدیث ہے، یاد رکھنے کے قابل. ایک تو آپ نے اس وقت درس میں سنا تھا کہ جب امام ولضالین کہے تو مقتدی کیا کہے؟ آمین دل کے اندر. اور آپ نے کیا سنا تھا حدیث میں کہ حضور نے فرمایا جب امام ولضالین کہتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جب مقتدی آمین فرشتوں کے مطابق کر لیتا ہے موافق تو مقتدی کے پچھلے گناہ سب بخش دیے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ معلوم ہوا تھا کہ فرشتے اس وقت کیا کہتے ہیں؟ آمین. اب یہاں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ فرشتے یہاں پر جب مقتدی کہتا ہے ربنا ولک الحمد تو فرشتے بھی کہتے ہیں ربنا ولک الحمد. اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے، تمام حمد و ثنا تیرے لیے اے رب. فرشتے بھی اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ 2 جگہ فرشتوں کی موافقت
ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے امام تو تم کہو افضل والا لفظ، افضل والا، ورنہ جو بھی کہو گے ہو جائے گی نماز، ربنا لک الحمد سے بھی ہو جائے گی، لیکن افضل کیا؟ اللہم ربنا ولک الحمد، یہ افضل۔ چنانچہ ان احادیث سے جو میں نے ابھی پڑھی تو یہ معلوم ہوا کہ رکوع کے جو قواعد اور ضوابط شرائط ہیں ان کو اگر ہم پوری طریقے سے عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارا رکوع بھی کامل ہوگا۔ اگر اس پر عمل پیرا نہ ہو تو رکوع ناقص ہو سکتا ہے۔ نماز ہو جانا الگ چیز ہے، مگر ناقص کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں نقص ہے، کامل نہیں ہے۔ تو رکوع میں جاؤ، امام کی پیروی کرو جماعت میں، پیٹھ کمر سیدھی رکھو، گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑو، نظروں کو قدموں پہ رکھو، تسبیحات میں کم سے کم 3 پڑھو، اگر امام نے سر نہیں اٹھایا، زیادہ پڑھنے کی گنجائش موجود ہے تو پڑھتے رہو، اگر امام سر اٹھا لیتا ہے تو چاہے ایک ہی تسبیح پڑھی ہو سر اٹھا لو۔ جب سر اٹھا لیا اور آپ قوما میں آ گئے تو امام نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، تو آپ افضل والا کلمہ پڑھو، اللہم ربنا ولک الحمد۔ ورنہ 4 صورتیں میں نے بتائیں، ان میں سے جو صورت آپ کے زبان پہ آ گئی، یعنی جو کیفیت جو قسم آ گئی وہ پڑھ لی، ہو گئی نماز۔ مگر فضیلت والی بات بتا رہا ہوں، اللہم ربنا ولک الحمد پڑھو۔ اور پھر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کو گنتی کی کوئی قید نہیں، آپ 3 سے لے کر 5، 5 سے لے کر 7، 7 سے لے کر 9، اس طرح سے تعداد میں تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک کیا ہے رکوع میں ناقص ہونا کہ امام سے پہلے رکوع پہ چلا جائے کوئی تو منع ہے جب تک امام رکوع میں نہ جائے۔ اسی طرح سجدے میں جب تک امام نہ جائے آپ نہیں جا سکتے۔ یہ نہیں کہ امام نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، آپ ربنا لک الحمد کہتے ہی سجدے کی طرف چلے گئے، نہیں، امام کا انتظار کرنا ہے۔ جب امام سجدہ میں جائے آپ بھی جاؤ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اس وقت میں نے عرض کی۔ رکوع کا ناقص یا کامل ہونا، یہ تھا موضوع ہمارا۔ اللہ تعالی ہم کو یاد رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔